السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں۔ محترم سامعین و ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ ہماری یہ مجلس روزمرہ زندگی سے تعلق رکھنے والے مسائل سے متعلق ہے، جن کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ ہمیں کچھ لوگوں کے سوالات موصول ہوئے ہیں، جن میں پہلا سوال یہ ہے، مفتی صاحب آپ یہ بتائیے کہ بلی کا جھوٹا کھانا پینا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلی کا جھوٹا کھانا پینا یہ جائز ہے۔ اس سلسلے میں بھی دو پہلو کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس بلی کا جس بلی کو وحشی اور جنگلی بلی کہا جاتا ہے، تو ایسی بلی کا جھوٹا کھانا اور پینا یہ مطلقاً ناجائز ہے اور اس کا جھوٹا ناپاک ہو جاتا ہے۔ اور پالتو بلی کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہا من الطوافین والطوافات، کہ یہ بلی جو گھر میں رہتی ہے ہمیشہ ہر وقت ہمارے پاس آتی جاتی رہتی ہے، اگر اس کے جھوٹے کو بھی ناپاک قرار دے دیا جاتا تو امت کے لیے حرج اور امت مشقت میں پڑ جاتی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو بلی کے جھوٹے کو پاک اور جائز قرار دیا ہے۔ لیکن اگر بلی نے پانی میں یا دودھ میں منہ ڈال دیا ہو اور وہ آدمی صاحب حیثیت ہو، وہ دوسرے پانی کا اور دوسرے دودھ کا انتظام کر سکتا ہو، تو بہتر یہی ہے کہ وہ اس کے علاوہ دوسرے پانی اور دودھ کا انتظام کر لے۔ مفتی صاحب نفیس بھائی دہلی سے یہ معلوم کرتے ہیں کہ ٹیشو پیپر سے استنجا کرنا کیسا ہے؟ جی، ٹیشو پیپر سے استنجا جائز ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایئرپورٹس پر بھی، اسی طرح ہوٹلز میں صرف ٹیشو ہی استنجے کے لیے رکھے ہوتے ہیں، تو ایسے موقع پر صرف ٹیشو سے بھی استنجا کرنا جائز ہے۔ البتہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ ٹیشو سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے بھی استنجا کر لیا جائے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعریف فرمائی ہے، اور قرآن مجید میں بھی ہے، رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ وہ ڈھلوں سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے بھی استنجا کیا کرتے تھے۔ صاحب ذاکر بھائی ہیں بٹلہ ہاؤس سے، وہ پوچھتے ہیں میت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی، میت کی طرف سے قربانی بالکل جائز بلکہ مستحب ہے، اور میت کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق احادیث میں یہ بات منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کے علاوہ اپنی امت کے افراد کے لیے بھی قربانی فرمائی۔ اسی طرح خلیفہ چہارم داماد رسول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول احادیث میں منقول ہے کہ وہ اپنی طرف سے قربانی کے ساتھ ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قربانی فرمایا کرتے تھے۔ جب ان سے اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے، اس لیے میں قربانی کرتا ہوں اور ہمیشہ ان کی طرف سے قربانی کرتا رہوں گا۔ البتہ قربانی کے معاملے میں یہ مسئلہ بھی ملحوظ رہے کہ اگر میت نے اپنے انتقال سے پہلے اپنے ورثہ کو اپنی طرف سے قربانی کرنے کی وصیت کی ہے اور میت ہی کے مال سے وہ قربانی کی جا رہی ہے، تو اب اس قربانی کے گوشت کو مالدار لوگ نہیں کھا سکتے، بلکہ مکمل گوشت کو غریبوں پر صدقہ کرنا ضروری ہوگا۔ البتہ اگر ایسا نہیں ہے بلکہ وارثین یا رشتہ دار اپنے میتوں کے لیے بغیر کسی وصیت کے قربانی کر رہے ہیں، جیسا کہ عام طور سے رواج ہے، تو پھر اس کا گوشت مالدار بھی کھا سکتے ہیں اور غریبوں کو بھی صدقہ کیا جا سکتا ہے۔ مفتی صاحب ناصر بھائی پوچھتے ہیں گجرات سے، ایک گاؤں میں لمبے زمانے سے گاؤں کی جامع مسجد میں جمعہ ہوتا چلا آ رہا ہے، اب گاؤں کی دوسری مسجدوں میں بھی جمعہ کرانا چاہتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ جی، جس بستی میں پہلے سے جمعہ ہو رہا ہو اور اس گاؤں کی جامع مسجد میں ابھی تک جمعہ ہوتا آ رہا ہو، تو چونکہ اس بستی میں جمعہ کے شرائط پائے جاتے ہیں، لہٰذا جامع مسجد کے علاوہ اگر دیگر مسجدوں میں بھی جمعہ کرنا چاہیں تو اس کی بالکل گنجائش ہے اور کیا جا سکتا ہے۔ مفتی صاحب
محمد فضیل ہیں ذاکر نگر سے، یہ پوچھتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن علماء اس دنیا سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں، تو کیا دنیا اپنے انجام کی طرف جا رہی ہے؟ جی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن علماء اس دنیا سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ قیامت کی طرف ہمارا سفر گویا تیزی سے شروع ہو گیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا وسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ علم اللہ تبارک و تعالی اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کے سینوں سے علم کو نکال دے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی علم کو اس طرح اٹھائیں گے کہ علماء کو اللہ تبارک و تعالی اٹھا لیں گے، پھر ایسے لوگ اس دنیا میں باقی نہیں رہیں گے، اور جو رہیں گے وہ جاہل ہوں گے، لوگ ان سے مسئلہ پوچھیں گے، وہ جب کوئی مسئلے کا جواب دیں گے تو نہ خود جانتے ہوں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ رہنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح کے مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ اپنے سوالات ہمارے کمنٹ باکس یا ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔